سلام علیکم مومنین کرام، شہادت امام محمد تقی کے موقع پر ہم امام زمانہ اور آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مجلس عزا کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہم کرتے ہیں۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما آباهم فهم غافلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سادات میں ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، غم مولا تقی تیرا کائنات پہ چھایا ہے، اور جو احتمام حدیث قصہ نہیں کرتے وہ بد نصیب ہیں، رد بلا نہیں کرتے۔ جناب حسنین رضوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال سمعت فاطمة وانها قالت دخل علي ابي رسول الله في بعض الليل وعليك السلام قال اني اجد في بطني له من الخوف وقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فاتيته بالكساء اليماني فإذا وجه له كانه الفجر قال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فاتيته بالكساء اليماني فإذا وجه له كانه الفجر حسنین رضوی صاحب آف لائن ہو گئے۔ اقبل وقال السلام علیکم یا امہ فقلت وعلیکم السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی وقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقلت نعم من جدک وخاک تحت الکساء
فدنا الحسین نحو القصائ فقال والسلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من اختار اللہ وتظن لی ان اکون معکم تحت القصائ قال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لك فدخل معهم تحت القصائ فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانها رائحۃ اخی ابن عم رسول اللہ فقلت نعم ها هو ما ولدیک تحت القصائ فاقبل ولی نحو القصائ وقال السلام علیک یا رسول اللہ تظن لی ان اکون معکم تحت القصائ قال له علیک السلام یا اخی و یا وسیعی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لك فدخل ولی تحت القصائ ثم اتیت نحو القصائ فقلت السلام علیک یا ابتاه یا رسول اللہ اتظن لی ان اکون معکم تحت القصائ قال وعلیک السلام یا بنتی و یا وزتی قد اذنت لك فدخلت تحت القصائ اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت القصائ اخذ برسول الله بطرف القصائ فاومع بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن عودهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا وردا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصائ. وقال الأمين جبرائيل یا رب ومن تحت القصائ فقال عز وجل هم اہل بیت النبوت ومعدن الرسالہ هم فاطمة وابوها وبالوها وبنوها. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائیل یا رب اتظن لی ان اهبط الى الارض لیکون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاولی یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لك وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصائ وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ
فحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الا ان يتفرقوا فقال ولي نظم والله خذنا وفاز شيئتنا ورب الكعبہ وقال النبي ثانيا یا ولی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبین وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ فقال علی نظام واللہ خذنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فاتوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ حسن رضی صاحب. سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، غم مولا تقی تیرا کائنات پہ چھایا ہے. بچپن میں یتیمی کا صدمہ تھا سہا تو نے، زہر تجھے زہر جوانی میں ظالم نے پلایا ہے. اے معتصم باللہ لعنت ہو صدا تجھ پر، عصمت کا دیا تو نے دھوکے سے بجھایا ہے. یثرب سے نقی روتے بغداد میں آئے ہیں، مولا کا جنازہ یوں مولا نے پڑھایا ہے. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. جناب سید علی رضا کاظمی صاحب سے درخواست ہے کہ سلام پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. تمام عالم اسلام کو بالخصوص مولا امام زمانہ کو اور آپ مومنین کی بارگاہ میں تعریف و تسلیت پیش کرتے ہیں شہادت مولا محمد تقی الجواد کی. ایک بار مولا امام زمانہ کے حضور اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہائے سادات نے دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا، ہائے سادات نے دہر میں کیا کیا دیکھا، اور جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، کو خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اور روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، عید کے روز بھی
بچوں کا فاقہ دیکھا، ہائے ہائے عید کے روز بھی بچوں کا فاقہ دیکھا، اور وہ تکی ہوں کہ نکیر موسیٰ کاظم یا رضا، وہ تکی ہوں کہ نکیر موسیٰ کاظم یا رضا، سختیاں قید کی اور زہر کا پیالہ سبحان اللہ سختیاں قید کی اور زہر کا پیالہ دیکھا، اور پشت پہ جس کو بٹھا تھے رسول اکرم، ارے پشت پہ جس کو بٹھا تھے رسول اکرم، اس نواسے ہی کسر پر سر نیزہ دیکھا، ہائے سادات نے دہر میں کیا کیا دیکھا، اور جس کے بازو تھے رضا زینب کبریٰ کے لیے، جس کے بازو تھے رضا زینب کبریٰ کے لیے، کیسے بی بی نے اسے بازو بریدہ دیکھا، کیسے بی بی نے اسے بازو بریدہ دیکھا، اور وہ محمد تھے جو رہے متغ زمانے کے لیے، اور وہ محمد ہے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، کہ نالین کو بھی خون میں ڈوبا دیکھا، ہائے سادات نے دہر میں کیا کیا دیکھا۔ آخری بند پیش خدمت ہے کہ سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر، سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر، باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، ہائے سادات نے دہر میں کیا کیا دیکھا۔ پر محمد وال محمد، نعرہ صلوات،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. جزاک اللہ علی رضا کاظمی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ. سلام. شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کے موقع پر ہم امام زمانہ اور آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خدائے عز و جل کی دو مخلوقات ہیں، بس جو ان دو کی مدد کرتا ہے اللہ انہیں عزت و عظمت عطا کرتا ہے، اور جو انہیں بے یار و مددگار چھوڑتا ہے خداوند متعال ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب جناب مولانا جواد حسین عابدی صاحب سے ملتمس ہے کہ مجلس سے خطاب فرمائیں. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری پر محمد وآل محمد صلوات. محمد محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الرحمن وهو خیر الناصر والمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین اعمی ابا القاسم محمد. اللهم صل على محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتظرین المنتخبین لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین بتراب مقدم الہدی ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. صلوات علی محمد. اللهم صل صل على محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم سید محمد علی رضوی، مرحومہ کنیز عذرا اور اپنے تمام مرحومین کو، شہدائے ملت جعفریہ، تمام علماء اعلام، مراجعین عظام، بلخص حضرت علامہ طارق جوہری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یوم شہادت کے حوالے سے تمام مومنین کو، تمام مومنات کو، تمام علماء کرام کی بارگاہ میں، جو خصوص حضرت امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کے جد حضرت امام محمد تقی جواد علیہ افضل الصلاۃ اور یقیناً میری گفتگو آپ لوگ تک پہنچ رہی ہے. آواز مجھے اگر واضح آواز پہنچ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آواز صحیح ہے. بسم اللہ. میں نے اس مجلس سے شہادت کے لیے کہ جس کا انعقاد ہمارے احباب کی جانب سے کیا گیا اور ہوئی از محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیس بک پیج پر جو سارا سال خدمت دین میں مصروف رہتا ہے، اس پیج پر یہ مجلس براہ راست دیکھی جا رہی ہے. میں نے اس مجلس سے شہادت امام محمد تقی علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لیے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی
ترتیب بار 7 آیتوں سے تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا ہے، جو کہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں جنہیں اللہ نے قرآن مجید میں آیت کی صورت میں کوٹ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ قرآن میں نقل کرتا ہے، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے سینے کو کھول دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تاکہ لوگ میری بات کو، میرے قول کو جو بات میں کہوں، میری بات کو لوگ سمجھیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جملہ آگے جا کر کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے اہل میں سے، میرے گھرانے میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، ہارون اخی، اور اس کا نام ہارون ہوگا، رشتے میں وہ میرا بھائی ہوگا۔ اس کے بعد کا جملہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ طٰہٰ کی جن آیتوں میں ہے وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اور اے اللہ ہارون کے ذریعے سے میرے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ پھر آگے جا کر کہتے ہیں فَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ہارون کو میری رسالت میں میرا شریک قرار دے۔ اور اس کی وجہ پھر آگے جا کے بتاتے ہیں کہ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ میں اور ہارون مل کر تیری تسبیح بھی بیان کریں اور تیرا ذکر کثیر بھی کریں۔ یہ آیتیں سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 35، 36، 37 اور 38 ترتیب کے ساتھ آیتیں۔ ان آیتوں میں چند باتیں ہیں جو ہم نکات کی صورت میں سننے والوں کو بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی کہ رب اشرح لي صدري، اللہ میرے سینے کو کھول دے، یہاں سینے کو کھولنے سے مراد سینے کو چاک کر دینا نہیں ہے، جیسے کہ آیہ الم نشرح لک صدرک میں عامت المسلمین میں بعض مسلمانوں نے رسول اللہ کے لیے اسی طرح کا ترجمہ کیا کہ جبریل نازل ہوئے اور رسول کے سینے کو چاک کیا اور ان کے سینے میں اسلام سے نور کو ڈالا۔ تو نعوذ باللہ یہاں پر شرح صدر سے مراد سینے کو کھولنا یا سینے کو چاک کرنا نہیں ہے، بلکہ شرح صدر سے مراد سینے کی کشادگی مراد ہے۔ حضرت موسیٰ نے جاتے ہوئے دعا مانگی کہ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی لکنت کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اور اس کے بعد جملہ کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل بیت میں سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ اب اس گفتگو سے اور اس آیت سے کچھ باتیں نکات کی صورت میں سمجھ میں آتی ہیں، ہم ان کو الف ب ج دال پوائنٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ نے اتنی بات تو واضح کر دی کہ نبی اس وقت تک تبلیغ دین کے لیے نہیں نکلتا جب تک نبی کا کوئی بوجھ بانٹنے والا ساتھ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ نے تبلیغ کو جانے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو بطور وزیر مانگا ہے، اور یہاں ہمارے سننے والوں کو یہ بھی بات پہنچتی چلی جائے کہ لفظ وزیر عربی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، اور اگر یہ اردو زبان کا لفظ ہوتا تو عربی کی کتاب یعنی قرآن مجید میں نہیں ہوتا۔ وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ بانٹنے والا، اور وزر کہتے ہیں عربی میں بوجھ کو۔ گویا کہ حضرت ہارون کے سلسلے میں حضرت موسیٰ کی دعا یہ بھی بتا رہی ہے کہ قرآنی مزاج میں، قرآنی زبان میں وزیر اسے کہتے ہیں کہ کسی کا بوجھ بانٹنے والا ہو، نہ کہ وہ شخص جو خود عوام پہ بوجھ بن جائے اسے وزیر نہیں کہا جاتا۔ جسے عوام پال رہی ہو اسے وزیر نہیں کہا جاتا، بلکہ وزیر وہ ہوتا ہے کہ عوام کے بوجھ کو بانٹنے والا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ دعا آگے بڑھ کر کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ اور اس کے بعد کا جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں آیا ہارون اخی، جیسے کہ میرا وزیر بنائے وہ میرا بھائی ہارون ہو اور میرا رشتے میں میرا بھائی بھی لگتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سنت جاری ہو گئی کہ نبی کا وزیر نبی کے گھر سے آتا ہے، نبی کے باہر سے نبی اس وزیر کو نہیں تسلیم کرتا، نہیں مانگتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ آپ حضرت ہارون کے وصی تھے، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے وصی تھے، اور حضرت موسیٰ نے آپ کو باقاعدہ اللہ سے مانگا تھا۔ اس کے آگے کا جملہ انتہائی قابل توجہ ہے، وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ ہارون کے ذریعے سے میرا بوجھ کم کر۔ اور پھر آگے کا جملہ اس سے زیادہ مہم ہے، وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اے اللہ ہارون کو میرے رسالت کے کام میں میرا شریک قرار دے۔ یہ جملہ انتہائی قابل توجہ ہے، کو انڈر کوماز میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس وقت ایک امام کی
حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو میں عقیدہ امامت پر بھی روشنی ڈالنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ عقیدہ امامت کی اصل قرآن ہے اور اس کی تفصیل رسول اللہ کی احادیث ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عقیدہ امامت واضح لفظوں میں قرآن میں موجود ہے اس کو نکال دیا کہ نہیں، عقیدہ امامت کا اشارہ قرآن میں موجود ہے، اس کی تفصیل رسول اللہ کی احادیث میں موجود ہے۔ جیسے حدیث غدیر کا اشارہ قرآن میں یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، لیکن اس کا جو اشارہ ہے تفصیل کے ساتھ وہ رسول کی حدیث میں من کنت مولا ہو فہذا علی بن مولا۔ اسی طرح سے حضرت ہارون کے لیے یہ جملہ حضرت موسیٰ کا کہنا کہ وشرکہ فی امری، اسے میرے کار رسالت میں، جو میں فرعون کو ڈرانے کے لیے جا رہا ہوں، جو میں فرعون کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حوالے سے ڈراؤں گا، اس حوالے سے باقاعدہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وشرکہ فی امری، ہارون کو میرا شریک بنا۔ اب یہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں، اس کی آگے کی آیت بھی بیان کر دوں، کئی نسبحک کثیرن، تاکہ ہم دونوں مل کر اللہ کی کثیر تسبیح کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ اکیلے اللہ کی تسبیح نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے اصول دے دیا قرآن مجید میں کہ نبی کا اگر سچا جانشین ڈھونڈنا چاہو تو یہ دیکھ لینا کہ نبی کا کون سا جانشین اس کے ساتھ شروع سے تسبیح کرتا رہا ہے اور کون نبی کے ساتھ بعد میں اسلام میں داخل ہوتا رہا ہے۔ آپ تاریخ اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں، سب نے لکھا اول من صلی مع رسول اللہ ہوا علی بن ابی طالب، جس نے سب سے پہلے رسول کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شریک تھے، ویسے علی جو محمد مصطفیٰ کے ہارون ہیں، ابھی آگے چل کر حدیث آئے گی، اسی طرح میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عبادت میں رسول اللہ کے ساتھ پہلے سے شریک ہیں۔ اب اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے کہ نذکرک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کے اللہ کا ذکر کثیر کریں۔ یہ تفصیل کے ساتھ میں نے اس آیت کی کچھ گوشے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب اگر یہ آیت کا پورا پس منظر ہمارے سننے والوں کے ذہن میں راسخ ہو گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، تو میں اس سے آگے کے مرحلے پر جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شان میں ارشاد فرمائی، اسے تمام اہل سنت کتب میں نقل کیا گیا، اور حدیث کی شاید کوئی اہل سنت کتاب ہوتی ہے جس میں وہ حدیث موجود نہ ہے، جسے حدیث منزلت کہا جاتا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعد، اے علی کا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہ منزلت حاصل ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسے حدیث منزلت کہتے ہیں، اور اتنی صحیح حدیث ہے کہ امام ابن تیمیہ بھی اپنے تمام تر علمی زور کے باوجود اس حدیث کا انکار نہیں کر سکے۔ امام ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں تسلیم کیا کہ یہ حدیث درست ہے اور اس حدیث میں کسی قسم کا کوئی جعل نہیں ہے، یعنی حدیث جعلی نہیں ہے۔ اب یہ حدیث اگر ہمارے سننے والوں تک پہنچ گئی تو اب میں گفتگو کو مزید اپنے اگلے مرحلے میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ پورا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ انہوں نے فرعون کو ڈرانے کے لیے جانے سے پہلے حضرت ہارون کو بطور وزیر مانگا، بوجھ بانٹنے والا مانگا، حضرت ہارون کو اپنی رسالت میں شریک کرنے کی دعا کی اور حضرت ہارون کو اپنا بھائی کہا۔ اب ادھر حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میرے نبی کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی تم مجھ سے وہ اس بات پر راضی نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہ منزلت ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہارون کو موسیٰ کے ساتھ کیا کیا فضیلتیں حاصل کی، قرآن کی آیات اپنے مقام پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضور نے مولا علی کو اپنا وزیر کے طور پہ اللہ سے مانگا، حضور نے مولا علی کو عبادت کے ساتھ، عبادت کے لیے اپنے ساتھ شروع سے مانگا، حضور نے مولا علی کو بہت بانٹنے والا مانگا، حضور نے مولا علی کو اپنی تبلیغ رسالت میں اپنا شریک قرار دیا۔ اور اس جملے کو بھی انڈر لائن کیجیے گا، امام نبی کے کام میں نبی کا شریک ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں عقیدہ امامت میں ضروری ہے کہ نبی کا جانشین بھی نبی کی طرح معصوم ہو، اس لیے کہ اگر وہ نبی کے کام میں نبی کا شریک ہے اور اگر قسمت اس کے پاس نہیں ہے تو نبی کے کام میں خلل پڑ سکتا ہے، جو کہ شروع سے سیدھے سے یہ بات باطل ہے کہ نبی کے کام میں خلل آ جائے۔ لہٰذا ضروری ہے جو بھی نبی کا جانشین ہو، جو بھی نبی کا شریک تبلیغ رسالت ہو، وہ معصوم امین خطا ہو۔ یہ عقیدہ قسمت عقلی طور پہ ثابت ہو گیا۔ ابھی میں نے کوئی حوالہ نہیں کیا، کوئی کتاب کا ریفرنس آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اب اس سے آگے کی گفتگو میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ سے کیا نسبت ہے، تمام اذہان میں موجود ہے۔
آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، آیت کو میں نے پیش کر دیا۔ اب اس سے آگے کی گفتگو، حضرت علی علیہ السلام کو حضور سرور کائنات نے اپنے شریک کے طور پہ مانگا، شریک کار رسالت کے طور پہ مانگا۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ مولا علی علیہ السلام حضور کی زندگی میں ان کی تبلیغ رسالت میں شریک ہے۔ اس پورے واقعے سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب مولا علی علیہ السلام حضور کے زمانہ رسالت میں ان کی تبلیغ میں شریک ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب حضور دنیا سے چلے جائیں گے تو حضور کے کام کو کوئی اور آگے لے کے نہیں بڑھے گا، وہی بڑھے گا کہ جو خود زندگی میں حضور کے ساتھ تبلیغ رسالت میں شریک ہو چکا ہے۔ اب یہاں ایک واقعے کی طرف سننے والوں کو اشارہ کرتا ہوں تاکہ میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں، اور آج جس امام کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے اس امام کے حوالے سے کچھ معروضات سننے والوں کو پوچھیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے طریقے تبلیغ رسالت ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آپ کو تفسیر کی ہر کتاب میں واقعہ ملے گا، اور بلا تفریق مذہب و مسلک میں یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت میرے پیش نظر اہل سنت کی کئی تفاسیر ہیں جن میں صراحت سے یہ بات لکھی ہے جو اب واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ نے جب سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، شروع کی 10 آیتیں جن میں مشرکین سے بیزاری کا اعلان تھا، اور مشرکوں کو حکم تھا کہ آج سے کوئی مشرک، کوئی کافر بھی خانہ کعبہ کی حدود میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی خانہ کعبہ کی حدود میں کوئی کافر اور غیر مشرک جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت سے پہلے مشرکین آتے تھے اور وہ باقاعدہ ناچ کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یہ بات تاریخ سیرت میں سب کے ذہن میں موجود ہے۔ اب جس وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضور کے پاس موجود تھے، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد، میری آواز یقیناً پہنچ رہی ہے، اگر کہیں تعطل ہو تو مجھے بیان کر۔ جی ہاں، بسم اللہ۔ آپ کے مائک کی تھوڑی سی آواز میں شور ہو رہا تھا، اگر اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو میں گفتگو کو مزید تاکہ سننے والوں کو بھی احمد ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پورا 2 مقدمے میں نے بیان کیے، ایک حضرت موسیٰ اور ہارون کا پورا واقعہ میں نے آیت کی صورت میں بیان کر دیا، دوسرا میں نے حدیث منزلت کو بیان کیا کہ اس حدیث منزلت سے ہم کس طرح سے اپنے ائمہ کی عصمت کو اور امامت کو ثابت کرتے ہیں، وہ بات ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح ہو جائے گی جا کر آگے۔ جب یہ سورہ توبہ کی ابتدائی 10 آیتیں نازل ہوئی، ساری تفاسیر میں لکھا، مثلا تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی، تفسیر مظہری حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی، تفسیر کبیر امام رازی کی، اس کے علاوہ جتنی تفسیریں اٹھا کے پڑھیں، تفسیر ابن کثیر کو پڑھیں، تفسیر سالبی کو پڑھیں، جو تفسیر اہل سنت اٹھا کر آپ پڑھ لیں، سب نے لکھا کہ جب یہ 10 آیتیں نازل ہوئی، رسول نے اپنے ایک بزرگ ساتھی کو بلایا، ایک بزرگ صحابی کو بلایا جو عمر رسیدہ تھے، بہت عمر میں بہت بڑے تھے، ان کو بلایا اور بلانے کے بعد 10 آیتیں ان کے حوالے کی۔ یہ جملہ انتہائی قابل توجہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور عقیدہ امام پر اتنی ٹھوس دلیل ہے کہ جسے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت رسول خدا نے ان بزرگ کو بلایا اور 10 آیتیں ان کے حوالے کی، کہا یہ آیتیں آپ جا کر مشرکوں کے سامنے سنا دیں کہ آج سے کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اسلام کی دولت سے مالا مال نہ ہو جائے، یعنی مسلمان نہ ہو جائے۔ وہ بزرگ آیتیں لے کر چلے اور ابھی خانہ کعبہ سے کچھ دور تھے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جبریل امین حضور پہ نازل ہوئے، حضور پہ سلام بھیجا، اور سلام کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ آپ سے فرما رہا ہے وَلَا يُؤَدِّي هَذَا إِلَّا أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِّنْكَ۔ یہ جملہ بالکل یعنی کہ سمجھیے پالیسی میکنگ جملہ جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ آپ پہ سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس پیغام کو، یعنی جو 10 آیتیں آپ نے لے کر مشرکوں کے حوالے سے کسی بزرگ کے ہاتھ بھیجی ہیں، اس پیغام کو یا صرف آپ پہنچائیں گے یا وہ مرد پہنچائے گا جو آپ سے ہوگا۔ یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے ساری۔ اب اس حدیث سے ایک بات موٹی سی کیا سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب وہ جو بزرگ حضرت علی سے پہلے آیتیں لے کر گئے تھے، اس کا مطلب وہ اپنے تمام تر احترام کے بعد بھی حضور سے نہیں تھے۔ حضور سے کا مطلب منیت جسے کہا جاتا ہے، من یعنی تم مجھ سے میں تم سے، اس کا مطلب وہ بزرگ حضور سے نہیں تھے، ورنہ جبریل امین کو آ کر منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، ساری تفاسیر نے لکھا، میں نے 4 حوالے آپ کو موٹے موٹے دی تھی جو میرے پاس ہی کتابیں موجود ہیں، اس کے علاوہ آپ جتنی کتابوں میں سرچ کریں گے یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ جیسی آیت نازل ہوئی
تفسیر کے جملے ہیں فدعا رسول اللہ علی، حضور نے فوراً مولا علی کو بلایا اور فرمایا فوراً ان بزرگ کے پیچھے جاؤ، اس لیے کہ انہیں زحمت نہ ہو، فوراً ان کے پیچھے جاؤ اور ان کو روک کر ان سے وہ 10 آیتیں واپس لے لو اور تم وہ آیتیں 10 جا کر سنا اور انہیں واپس میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ اب جیسے ہی حضرت علی نے جملہ سنا فوراً ان بزرگ کے پیچھے پہنچے، وہ چونکہ بزرگ تھے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے منزلیں طے کر رہے ہوں گے، ابھی وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچے تھے، حضرت علی نے جا کے انہیں روک لیا۔ روکنے کے بعد کہا اللہ کے رسول نے آپ کو واپس بلایا اور کہا یہ آیتیں مجھے دے دیں، یہ آیتیں میں جا کر سناؤں گا۔ وہ بزرگ واپس حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میرے لیے کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، کوئی حکم نازل نہیں ہوا، بس اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں کو یا صرف میں محمد پہنچاؤں یا وہ پہنچائے جو مجھ سے ہو۔ چنانچہ میں نے علی کو بھیج دیا اور وہ بزرگ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے جا کر وہ 10 آیتیں مشرکوں کے سامنے سنائیں اور اس دن کے بعد سے مشرکوں کا داخلہ خانہ کعبہ میں بند کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک بزرگ کو 10 آیتیں لے کر بھیج دیا تو کیا ضرورت تھی اتنی شدت کے ساتھ ان بزرگ کو واپس ہی بلایا جائے؟ کیا 10 آیتیں وہ بزرگ نہیں سنا سکتے تھے جا کر، جو اتنی زحمت کر کے چل کر وہاں تک گئے اور آدھے رستے سے انہیں واپس بھیج دیا؟ تو حضور کا جواب یہ آئے گا کہ زحمت یقیناً ہوئی، لیکن میں محمد شریعت کا پابند ہوں، میں زحمت کو اس وقت تک خاطر میں نہیں لاتا جب تک شریعت میرے درمیان میں موجود نہ ہو۔ شریعت کا حکم یہ تھا کہ انہیں واپس بلا لیا جائے، علی کو بھیجا جائے۔ میں نے جب اس واقعے پہ دقت کیا، میں نے اس واقعے پہ جب غور کیا کہ آخر کیوں ان بزرگ کو بلایا، کیوں مولا علی کو بھیجا، تو مجھے کہیں سے کان میں آواز آئی کہ حضور یہ بات جانتے تھے کہ آیتیں مشرکوں کو سنانی ہے، منع مشرکوں کو کرنا ہے، اور حضور یہ بات جانتے تھے کہ اگر میں نے ان بزرگ کو آیتیں سنانے بھیجا تو ممکن ہے کہ کوئی بدتمیز اٹھ کر وہاں سے اور بزرگ کے لیے نعوذ باللہ جملہ کہہ دے کہ آج آپ ہمیں منع کر رہے ہیں یہاں پر مشرکوں کی طرح عبادتیں کرنے سے، کل تک تو آپ بھی خود مشرک تھے اور آپ بھی خانہ کعبہ کے قریب اسی طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ لہٰذا حضور نے گوارا نہیں کیا کہ کسی بزرگ کی عزت نفس مجروح ہو۔ حضور نے ایک ایسے کو بھیجا کہ جس نے زندگی بھر کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، نہ اس کے باپ نے کبھی بتوں کی پوجا کی، ورنہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ کسی مشرک نے پلٹ کر یہ کہا ہو علی آج تم ہمیں بتوں کی پرستش سے منع کر رہے ہو، آج تم ہمیں منع کر رہے ہو، اور تمہارے باپ خود کل تک یہاں نعوذ باللہ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت امیر المومنین نعوذ باللہ کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، ہو ہی نہیں سکتا، کرم اللہ وجہ الکریم اہل سنت کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کو۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی بات ثابت ہو گئی، ورنہ کوئی مشرک بھی پلٹ کر تنزیہ تو کہہ سکتا تھا علی ہمیں تم منع کر رہے ہو، نعوذ باللہ تمہارے باپ خود مشرک تھے، وہ بھی خود بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے ان 10 آیتوں کو سنایا۔ اب اس واقعے سے ثابت کیا ہوا؟ دیکھیں اس واقعے سے ثابت یہ ہوا کہ حضور کی زندگی میں قرآن پہنچانا، مجھے بتائیے قرآن رسالت میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ قرآن رسالت کی تھیوری ہے، قرآن رسالت کی کتاب ہے۔ حضور کی زندگی میں یہ اصول طے پا گیا کہ حضور کی زندگی میں قرآن اور دین اور تبلیغ وہی کرے گا جو حضور سے ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے مولا علی کے لیے جنگ احد میں فرمایا تھا یا علی انت منی و انا منکا، آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں، اور یہ اسی بات کا اعلان ہو رہا تھا آخر کے اندر۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام حضور سے تھے، منیت کے مرتبے پہ اور درجے پہ فائز تھے۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام حضور کی زندگی میں 10 آیتیں لے کر گئے۔ اب ایک بات یہاں موٹی سی واضح ہو گئی کہ جو شخص حضور کی زندگی میں 10 آیتیں پہنچانے کا اہل نہ ہو تو حضور کی وفات کے بعد اس شخص پر پورے دین کے حوالے سے اعتماد کرنا بے وقوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی جس شخص پر حضور نے، بلکہ حضور نے نہیں اللہ نے جس شخص پر 10 آیتوں کے لیے اعتبار نہیں کیا کہ وہ شخص جا کر سنا دے، تو جو شخص زندگی میں حیات رسول میں 10 آیتوں کی اہلیت نہیں رکھتا وہ بعد رسول پورے دین کو پہنچانے کی اہلیت کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور جبکہ حضور نے مولا علی کے لیے یہی فرمایا یا علی علی و مع القرآن والقرآن و مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو یہ بات واضح طور پہ ثابت ہو گئی کہ امامت کا رشتہ رسالت کے ساتھ کوئی رشتہ داری والا نہیں ہے کہ علی چچا زاد تھے تو ہم نے ان کو امام تسلیم کر دیا، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک امامت اہلیت نہیں، رشتہ داری اہلیت نہیں رکھتی، بلکہ امامت کا عہدہ ہونا، عصمت ہونا، کسی شخص میں لیاقت موجود ہونا، اس لائق ہونا، یہ ہمارے نزدیک وہ شخص امام ہوتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے ایک بات ثابت ہوئی کہ امام وہ ہوتا ہے جو نبی کے شریک تبلیغ ہو
اور نبی کی زندگی میں بھی تبلیغ پر مامور ہو اور نبی کے بعد بھی تبلیغ پر مامور ہو۔ آج ہم شیعوں کا کیا عقیدہ ہے امام مہدی کے بارے میں؟ کیا امام مہدی علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر آئیں گے؟ نعوذ باللہ، جواب آئے گا نہیں۔ کیا امام مہدی کی تعلیمات حضور کی تعلیمات سے الگ ہے؟ نعوذ باللہ، جواب آئے گا نہیں۔ کیا امام مہدی کسی نئے دین کی طرف بلائیں گے؟ جواب آئے گا نہیں۔ اس لیے کہ امام مہدی علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی طرح اسی دین کی تبلیغ میں شریک ہیں جیسے مولا علی حضور کی زمانے میں شریک تھے۔ اچھا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں شریک ہے مولانا اس وقت تو رسول موجود تھے تو مولا علی سمجھ میں آ رہا ہے شریک ہو گئے، آج آپ امام زمانہ کو شریک کیسے قرار دے رہے ہیں؟ تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا، کیا آپ کے عقیدے میں حضور کی شریعت ابھی رک گئی یا چل رہی ہے؟ اگر رک گئی تو پھر ہماری آپ کی بحث ختم، اور اگر چل رہی ہے تو اس کا مطلب آج بھی دین محمد اگر پہنچ رہا ہے تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے پہنچ رہا ہے، کیونکہ امام مہدی اسی سلسلہ امامت کی آخری کڑی ہے جس کی اول کو علی کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ گفتگو یہاں تک ایک بات کے حوالے سے مکمل ہوئی۔ اب امامت کے حوالے سے بہت ساری جزیات ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اپنے محدود وقت اپنے پیغام کو پہنچانا، بات کو سمرائز کر کے مکمل کرنا ہے تاکہ ہمارے سننے والوں کے لیے نتیجہ خیز ہو، ہمارے سننے والے اس گفتگو سے کوئی نتیجہ نکال سکیں، اور ہمارے جو برادران اسلام اس گفتگو کو سنیں ان کے لیے گفتگو میں سے کچھ نہ کچھ اخذ کرنا آسان ہو۔ اس لیے میں نے جو حوالے یہاں پیش کیے وہ حوالے میں نے کتب اہل تشیع کے پیش نہیں کیے، اس لیے کہ شیعہ کی حیثیت سے شیعہ کی بات تسلیم کرے گا، لیکن میں نے آپ کو برادران اہل سنت کے وہ حوالے پیش کر دیے کہ جن کو انکار کرنا جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ امام علی علیہ السلام حضور کے زمانے میں ان کی تبلیغ میں شریک تھے، اور اب یہ بات خود بخود عقلی طور پہ ثابت ہے۔ اگر آج کسی کو عقیدہ عصمت سمجھ نہیں آ رہا ہے تو وہ اپنی تھوڑی سی پڑھائی کو بڑھائے، مطالعہ بڑھائے، اپنے آپ کو تھوڑا سا پاک صاف کرے، اپنا تزکیہ کرے۔ کیوں اس کے ذہن میں عقیدہ عصمت نہیں آ رہا؟ وہ کیوں مولا علی کو معصوم نہیں سمجھ پا رہا؟ اسے کیوں عقیدہ عصمت خطرناک لگ رہا ہے؟ یا تو اس کا مطلب یہ اس نے کچھ افراد کے ایسے کارنامے دیکھ لیے ہیں کہ ان کو معصوم کہتے ہوئے اسے شرم آ رہی ہے۔ یا یہ ڈر رہا ہے کہ اگر میں نے علی کو معصوم مان لیا تو باقیوں کا اپنا مسئلہ ہے، کہ آپ کسی کو معصوم نہیں مانتے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ عصمت بہت واضح ہے، عقلی طور پہ واضح ہے۔ یاد رکھیے، عقیدہ عصمت کتابوں سے بعد میں ثابت ہوتا ہے، عقل سے پہلے ثابت ہوتا ہے۔ خود عقل 2 + 2 = 4 کا فیصلہ کر رہی ہے کہ جب نبی کا معصوم ہونا ثابت ہے تو جو نبی کے کام میں نبی کا شریک ہوگا، تو یقیناً یہ بات واضح ہو گئی یہاں پر کہ امیر المومنین علیہ السلام حضور کی تبلیغ رسالت میں آپ کے شریک ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے عقیدے میں امام علی کے بعد امام حسن علیہ السلام اسی تبلیغ رسالت میں شریک ہیں رسول اللہ کے۔ اسی طرح سے امام حسین، اور پھر یہ سلسلہ مبارکہ پہنچتا ہے حضرت امام نہم جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ افضل الصلاۃ وازکی السلام کی بارگاہ تک، اور پھر امام کے حوالے سے یہ گفتگو پہنچتی ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت کے لیے، منصب نبوت اور رسالت کے لیے 3 سال کی قید نہیں ہے۔ عمر کا بڑا ہونا یا عمر کا زیادہ ہونا یہ مہم نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ کا قصہ موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ کو حکمت اس وقت عطا کی جب وہ بچہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا 3 دن کے اپنی ماں کی گود میں تھے، اور اپنی ماں کی گود میں 3 دن میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا اور آپ کے لوگ اصحاب کچھ آپ کے پاس جمع ہوئے اور آپ سے جمع ہو کر کہنے لگے فرزند رسول کے بتائیں آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ امام رضا علیہ السلام نے مسکرا کر اپنے 3 سال کے بیٹے حضرت امام جواد کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ھذا یکون الامام من بعدی، یہ میرے بعد امام ہوگا۔ کسی نے تعجب سے پوچھا کیف یکون ھذا الامام من بعدک، یہ آپ کے بعد امام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہو صغیر، وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ عیسیٰ 3 دن کے تھے اور انہوں نے قرآن میں نبوت کا اعلان کیا؟ امام رضا نے مسکرا کے فرمایا جب عیسیٰ 3 دن میں نبوت کے لائق ہو سکتے ہیں تو میرا بیٹا تو پھر 3 سال کا ہے، میرا بیٹا کیسے امامت کا لائق اور اہل نہیں ہو سکتا؟ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں امام تقی پر نص قائم ہو گئی، کیونکہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے اس کے عقیدے کے مطابق امام پر نص کا قائم ہونا ضروری ہے، جس پر امام کی نص موجود ہو، صراحت موجود ہو، وہ امام ہوتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام بچپنے کا عالم ہے،
اور آپ مدینے میں اپنے علم کے جوہر دکھا رہے ہیں. کہ وہ وقت ہے جب امام رضا علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن جب امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور آپ خراسان میں شہید کر دیے گئے، وہاں آپ کو دفن کر دیا گیا. امام محمد تقی علیہ السلام مدینے میں ہیں، آپ کا مدینے میں قیام ہے. شیعوں کا مرجع آپ بن گئے، آپ شیعہ آپ سے رجوع کرتے ہیں، مسائل پوچھے جاتے ہیں اور شیعہ اپنی مشکلات لے کر آپ کے پاس آتے ہیں. زمین و آسمان کی خبریں امام محمد تقی علیہ السلام تک پہنچ رہی ہیں. چنانچہ اب یہاں سے بنی عباس کے اس ظلم کا آغاز ہوتا ہے کہ بنی عباس نے جبراً امام تقی جواد علیہ السلام کو مدینے سے بغداد طلب کیا. اور یہ وہ مصیبت کا سفر تھا جو مدینے سے شروع ہوا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا کہ کسی امام کو جبراً مدینے سے بلایا جا رہا ہے یا جبراً مدینے سے نکالا جا رہا ہے. سید الشہداء بھی 28 رجب کو مدینے سے جبراً نکلے تھے، اور آپ مدینے کو چھوڑ کر اس طرح سے گئے کہ دوبارہ مدینے واپس تشریف نہ لائے. اسی طرح سے امام تقی جواد جب مدینے سے نکلنے لگے تو آپ نے اپنے ایک رفیق کو ساتھ لیا اور اس سے یہ کہا کہ دیکھ، جب میں بغداد میں شہید ہو جاؤں تو ہی میرے امور کو دیکھنا، تو ہی میرے معاملات کو دیکھنا، اور میرے غسل و کفن سے دور رہنا، اس لیے کہ ہم آل محمد میں سے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہمارا وارث ہی ہمیں غسل و کفن دیتا ہے، وہی ہمارا جنازہ پڑھتا ہے. چنانچہ امام تقی اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلے، اور یہاں سے مصائب کی وہ داستان شروع ہے. لیکن میں اس سے پہلے گریز کروں گا تھوڑا سا. میں امام تقی کی زندگی کے کچھ گوشوں پر روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا. ہمارے سننے والوں کو امام تقی جواد کی سیرت کا علم ہونا چاہیے. امام تقی علیہ السلام جب پہنچے ہیں بغداد، مامون ملعون نے آپ کو طلب کیا، جو نام کا مامون ہے مگر اس سے بڑا دہشت گرد اس زمانے کا کوئی نہیں ہے. چنانچہ اس نے جب امام تقی جواد کو وہاں بلایا، بلانے کے بعد مامون کی وہی اسٹریٹجی تھی کہ ان کو دربار میں رکھا جائے اور بڑے بڑے مناظرے ہوں وہاں پر، تو میرا علمی جو روب ہے اور جو دبدبہ ہے وہ لوگوں پہ قائم رہے، وہ لوگوں پہ بیٹھا رہے. چنانچہ اس نے امام تقی جواد کو دربار میں بلایا، اور دربار میں بلانے کے بعد کہا کہ کسی نے کہا وزیر نے بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کو محل میں رکھ اور اس کو یہاں کوشش کر کے کسی سے تعلیم دلوا. چنانچہ یحییٰ ابن اقسم جو قاضی القضات تھا، اس وقت کا چیف جسٹس تھا گویا کہ اسلامی مملکت کا، اس کو کہا کہ بھائی تو اس کو یہاں پہ بیٹھ کے پڑھا. چنانچہ ایک ہفتے کے بعد کوئی جب یحییٰ بن اقسم سے ملا اور کسی نے پوچھا کہ وہ بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، تو یحییٰ کا جملہ سونے کے پانی سے لکھنے قابل ہے جو اس نے ہمارے امام کے لیے کہا. یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے یظن الناس انی اعلمہ واللہ ہوا یعلمنی. یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس بچے کو پڑھا رہا ہوں، اللہ کی قسم وہ بچہ مجھے پڑھا رہا ہے. وہ 3 سال کا وہ جو چھوٹا سا بچہ آیا ہے وہ بچہ مجھے پڑھا رہا ہے. چنانچہ امام محمد تقی کا علمی شہرہ جیسے جیسے بغداد میں ہوا، مامون کو خبر ہوئی کہ یہ علم میں، اور مامون جانتا تھا کہ علم میں یہ بھی علی رضا کا وارث ہے اور یہ آل محمد ہیں، علم ان کے گھر کی میراث ہے. چنانچہ مامون نے ایک مرتبہ دربار عام میں اعلان کرایا اور کہا سارے بغداد کے علماء، عراق کے علماء کو جمع کیا، اور ہزاروں علماء بیٹھ گئے. تقریباً 900 علماء کی تعداد تاریخ میں لکھی ہے. 900 علماء جمع ہوئے، اور جمع کرنے کے بعد وہاں اس نے کہا کہ جس کو جو سوال کرنا ہے وہ سوال آج کرے. چنانچہ کھچ کھچ محفل بھری ہوئی تھی. یحییٰ ابن اقسم یہی قاضی القضات جو تھا، چیف جسٹس تھا، یہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے آگے بڑھ کر مامون سے کہا کہ میں اس بچے سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ مامون نے اشارہ کیا، کہا کہ خود ہی پوچھ آگے بڑھ کر. یحییٰ ابن اقسم آگے بڑھا اور امام محمد تقی سے اس بچپنے کے عالم میں کہتا ہے کہ اے فرزند، اے بچے، کچھ اجازت ہے میں تم سے پوچھوں؟ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. یحییٰ بن اقسم نے ایک سوال میرے امام کے سامنے رکھا، کہا کہ یہ بتاؤ اگر کوئی شخص حرم میں حج کے احرام میں اگر شکار کر لے تو بتاؤ اس کا کفارہ کیا ہوگا. یہ جملہ سننا تھا امام تقی علیہ السلام کی زبان بولی. ایسا لگ رہا تھا جیسے ذوالفقار نیام سے باہر آ گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا دربار میں جیسے علی ممبر سلونی پہ تشریف رکھتے ہوں. امام تقی کی زبان موجز نما کھلی. امام نے فرمایا تمہیں سوال کرنے کی بھی تمیز نہیں؟ ذرا یہ تو بتاؤ حج واجب تھا یا مستحب تھا؟ یہ بتاؤ حج اپنا کر رہا تھا یا کسی کی طرف سے اجرت میں کر رہا تھا؟ یہ بتاؤ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ یہ بتاؤ شکار پرندے کا تھا یا جانور کا تھا؟ جانور بڑا تھا یا چھوٹا تھا؟ شکار حرم میں تھا یا مقام حل میں تھا؟ یہ بتاؤ شکار پہلی بار ہوا، دوسری بار ہوا، غلطی سے ہوا، جان بوجھ کے ہوا، توبہ کی یا توبہ نہیں کی؟ جب اتنے سارے سوال یحییٰ بن اقسم نے سنے تب اسے پتا چلا علم دین کس سے کہا جاتا ہے. امام تقی علیہ السلام نے یہ سوال بلا وجہ نہیں کیے. امام اپنے سوالوں کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہے تھے
کہ صرف مسئلے پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ فقہی طور پہ آپ جانتے ہیں اہل علم بیٹھے ہوئے کہ فقہی طور پہ ذرا سی کنڈیشن بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے۔ امام تقی نے یہ بھی فرما دیا کہ صرف مسئلے پہ غور نہیں کرو، اس کے سینیریو پہ بھی نظر رکھو کہ آس پاس کے حالات کیا ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو کنڈیشنز امام تقی علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان کنڈیشنز میں شرعی مسئلہ یقیناً بدل جائے گا۔ جیسی کہ جملہ اس نے سنا وہ حیران رہ گیا کہ اس سوال میں اتنی شقیں بن سکتی ہیں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا سنو، اگر شکار اس نے مقام حل میں کیا ہے تو ایک دمبے کا بچہ دینا پڑے گا، اگر پہلی بار کیا ہے تو ایک ہی بچہ دینا پڑے گا، اگر دوسری بار کیا ہے تو اسے دو دمبے کے بچے پورے دینے پڑیں گے، اگر اس نے شکار پرندے کا کیا ہے تو ایک دمبے کا بچہ دینا پڑے گا، اور اگر یہی اس نے مقام حل میں کیا ہے جو حلال مقام ہوتا ہے خانہ کعبہ کے پاس کا، تو اسے یہی دگنا دینا پڑے گا۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا اس میں اگر غلطی سے کیا ہے تو صرف معافی، غلطی سے کیا ہے اور جان کے کیا ہے دونوں صورتوں میں کفارہ دینا پڑے گا۔ غلام کا کفارہ اس کے آقا پر ہوگا، آزاد کا کفارہ اس کا اپنے اوپر ہوگا، نابالغ کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا، اور اگر بار بار کفارہ کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا تو اسے آخرت میں عذاب بھی ملے گا۔ جب اتنے سارے مسائل کے جواب سنے یحییٰ ابن اقسم گشت بدندہ رہ گیا، اور وہ تسلیم کر چکا کہ واقعاً آل محمد علم کی وسعت یہی ہے کہ آل محمد۔ چنانچہ جب یہ فتح ہوتی ہوئی دیکھی مامون نے تو وہ اپنی نشست ہو گیا کہ اچھل پڑا اور اسے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک مرتبہ دوبارہ میرے دربار کا نام روشن ہوا، اور پھر ایک مرتبہ میں علم کے حوالے سے سب لوگوں پر غالب آ گیا۔ چنانچہ امام محمد تقی کے اسی طرح کی کئی باتیں ہیں۔ امام محمد تقی نے ایک مرتبہ یحییٰ بن اقسم سے مخاطب ہو کر کہا یہ بتا کہ تو نے تو ہم سے سوال کر لیا اور ہم نے تجھے اس کی تفصیل بھی بتائی، اب اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ سوال کروں؟ جب آل محمد سے پوچھے گئے سوال پر آل محمد نے یہ حالت بنا دی تو سوچیے اگر آل محمد سوال کریں تو سامنے والی کی حالت کیا ہونی ہے۔ امام تقی علیہ السلام نے جیسے ہی جملہ کہا یحییٰ نے کہا پوچھئے۔ امام نے کہا بتاؤ وہ کون سی عورت ہے جو صبح کے وقت حلال تھی، طلوع آفتاب کے وقت حرام ہو گئی، شام کے وقت پھر حلال ہوئی، رات کے وقت پھر حرام ہو گئی، صبح کے وقت پھر حلال ہوئی اور پھر وہ اگلے دن حرام کر دی گئی۔ یحییٰ ابن اقسم حیران رہ گیا کہ ابھی تو جانور کا معاملہ حل نہیں ہو پایا تھا، یہ عورت درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ امام محمد تقی نے مسکرا کے فرمایا یہ ایک کنیز ہے جو اپنے مالک کے علاوہ دوسرے شخص پہ حرام تھی، اس نے جب اسے صبح خریدا تو وہ اس پہ حلال ہو گئی، دوپہر میں اس سے آزاد کر دیا پھر حرام ہو گئی، دوپہر کے وقت اس سے نکاح کیا وہ اس پر حلال ہو گئی، شام کے وقت اس سے صیغہ زہار پڑھ دیا، جسے عربی میں زہار کہتے ہیں، کسی اپنی بیوی کو کوئی اپنی ماں کی طرح کہہ دے تو عورت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت اس نے صیغہ زہار پڑھ دیا، ماں بیوی اس پر دوبارہ حرام ہو گئی، شام کے وقت کفارہ دے دیا پھر حلال ہو گئی، صبح کے وقت اسے آزاد کر دیا دوبارہ اس پر حرام ہو گئی۔ فرمایا یہ ایک ہی عورت ہے مختلف کنڈیشنز میں، کبھی حلال کبھی حرام، کبھی حلال کبھی حرام۔ چنانچہ امام محمد تقی علیہ السلام کا علمی شہرا جب ہونے لگا تو پھر وہی ہوا جو ہمیں بتایا ہے۔ بنی عباس کو امام کا یہ شہرہ بھی گوارا نہ ہوا، اور بنی عباس نے پھر امام کے قتل کی سازشوں کو بننا شروع کیا، اور ایسے شروع کیا کہ امام محمد تقی کی جاسوسی کے لیے جاسوس مقرر نہیں کیے، بلکہ مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کو زبردستی امام تقی سے نکاح کروایا۔ اور یہاں ہمارے سننے والوں کو ایک بات بھی واضح ہو جائے، جن لوگوں کو رسول اللہ کے کچھ نکاح سمجھ میں نہیں آتے وہ ذرا ادھر غور کر لیں، امام تقی کی اس زبردستی کے نکاح کو سمجھ جائیں، انہیں رسول اللہ کے بھی کچھ زبردستی کے نکاح سمجھ میں آ جائیں گے، اور پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نبی اور امام مصلحتوں کا تابع ہوتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ وقت آیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، مامون نے کہا اگر آپ نے میری بیٹی ام الفضل سے شادی نہ کی تو میں آپ کو قتل کرا دوں گا۔ تو یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آل محمد کے لیے کیا مسائل تھے، کیا مشکلات تھیں کہ اگر شادی نہ کریں تو قتل کی دھمکی۔ اور پھر امام نے خدا نخواستہ کوئی ڈرتے ہوئے نہیں، بلکہ امام کے پیش نگاہ یہ معاملات تھے کہ کس طرح میں اس دربار میں رہتے ہوئے اپنے دین کی تبلیغ کر سکتا ہوں۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے اپنا خطبہ نکاح خود پڑھا، اور ہم خطبہ نکاح میں جو خطبہ سنتے ہیں علماء سے الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ، یہ مبارک جملے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے۔ امام نے اپنا خطبہ خود پڑھا اور آپ کا نکاح ام الفضل سے ہو گیا، اور اس امام کی چغل خوری کیا کرتی تھی، امام کی جاسوسی کرتی تھی، اور زیادتی کرتے سے کہتی تھی کہ نعوذ باللہ یہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ آل محمد جنہوں نے 25 سال استعمال کرنے والی سواریوں پر کبھی چابک نہیں مارا،
کوئی تصور کیسے کر سکتا ہے وہ ایک عورت پر ظلم کریں، وہ ایک خاتون پر ظلم کریں؟ چنانچہ اس نے جھوٹی شکایتیں کرنا شروع کی اور آخر کار اس نے مامون کو وہ اسباب فراہم کر دیے کہ جس کے سبب مامون کے دل میں بغض پیدا ہو امام کا، اور اس لیے کہ بنی عباس کے دل میں بغض یقیناً پہلے سے موجود تھا، بس اس بغض کو ہوا دینے کی دیر تھی۔ اور 220 ہجری 29 ذی قعدہ وہ قیامت کی تاریخ تھی کہ جس رات نور امامت امام محمد تقی علیہ السلام کو بجھانے کا ناپاک ارادہ کیا گیا، اور ہر بار وہی استعمال کیا گیا جو اس گھرانے میں سوائے سید الشہداء کے سب کے لیے استعمال ہوا، اور سوائے امیر المومنین کے زہر دغا سے آل محمد کو شہید کیا گیا۔ وہ پھل، وہ سبزہ جو زمین پر اگا ہی آل محمد کی وجہ سے تھا، اسی میں زہر رکھ کر آل محمد کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ بغداد آپ سب نے دیکھا ہے، زیارتوں پہ آپ گئے ہیں، جو نہیں گیا خدا اسے دوبارہ بغداد کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی جب آپ بغداد میں کاظمین مقدس میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں آج بھی غربت کے ڈیرے ہیں، آج وہاں بھی بے کسی کے سائے ہیں، آج بھی گویا کہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی غریب الوطن ہے۔ ذرا تصور کیجئے آل محمد کا گھرانہ کیسا بکھرا ہے، بیٹا خراسان میں ہے، باپ خراسان میں ہے، بیٹا بغداد میں ہے۔ امام موسیٰ کاظم بس 29 ذی قعدہ 220 ہجری وہ تاریخ تھی کہ جب 18 کھجور کے دانوں میں، باقاعدہ دلائل الامامہ میں شیعہ علیم الدین محمد ابن جریر رستم طبری نے اس روایت کو لکھا، 18 انگور کے دانوں میں زہر کو رکھا گیا، اور زہر رکھنے کے بعد امام محمد تقی کے آگے زہر کو پیش کیا گیا۔ آج ہی کی شب ہے کہ جب میرا امام اس طرح علالت پہ تڑپ رہا ہے، میرے امام کو زہر کے دانے جیسی ملے، ایک مرتبہ زہر امام کے کلیجے میں پہنچا، امام کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تڑپنے لگے، پانی طلب کیا، غلام نے پانی پیش کیا، عجب نہیں چلو ہاتھ میں لے کر ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا اور آواز دے کر کہا، اے دادا حسین، میرے غلام نے مجھے فوراً پانی میسر کر دیا، مگر ہائے آپ آخری وقت تک پانی کا ایک جام مانگتے رہے، مگر کوئی نہ تھا جو آپ کو وقت ذبح بھی پانی پلاتا۔ بس وہ وقت آیا، امام محمد تقی نے ادھر انگور کا دانہ منہ میں رکھا، ادھر امام علی نقی مدینے میں بیٹھے ہیں۔ روایت بیان کرتی ہے آپ ایک تختی کو لیے بیٹھے تھے، تختی کا غور سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ امام کا غلام کہتا ہے میں نے دیکھا اچانک امام علی نقی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ گریہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ غلام نے پوچھا، لماذا تبکی کا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول گریہ کس لیے کر رہے ہیں؟ امام نقی نے ایک مرتبہ گریہ کر کے ارشاد فرمایا میرا بابا بغداد میں قتل کیا جا چکا ہے، میں یتیم ہو چکا ہوں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ادھر میرے امام کی روح قفس سے انسری سے پرواز کر گئی، غلام امام کے جنازے کے سرہانے کھڑا ہے، دیکھیے حکم امام تھا، حکم امام یہ تھا کہ آپ ہی جا کے غسل دیں، آپ ہی لے جا کر اسے کفن دیں۔ چنانچہ وہ وقت بھی آیا کہ امام علی نقی باعجاز ایک مرتبہ کاظمین تشریف لائے، اور جب امام نقی کاظمین تشریف لائے ہیں، اپنے باپ کے جنازے کو دیکھا، یقیناً یہ وہ گھڑی ہے کہ جب ایک بیٹا باپ کے جنازے پہ پہنچتا ہے تو چاہتا ہے باپ کی خدمت کو، آخری خدمت کو انجام دے، لیکن ہاں 61 ہجری میں 11 محرم کی صبح ایک بیٹا جب باپ کے لاشے پہ پہنچا، اس بیٹے میں ہمت نہیں تھی کہ باپ کے لاشے کو دفن کر سکے، اس لیے کہ ہاتھ میں زنجیریں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ اپنے باپ کے لاشے کو دیکھا اور تڑپ کے کہنے لگے بابا سید سجاد کو معاف کر دیجیے گا، یہ آداب زیارت نہیں ہے کہ میں سواری پر ہوں اور آپ کا جسم مبارک کربلا کی ریگزار پہ پڑا ہے۔ بس ایک مرتبہ امام نقی نے غسل و کفن کا انتظام کیا، اپنے بابا کو غسل و کفن دیا جانے لگا، اور بڑی شان و شوکت سے شیعوں کا ایک ہجوم جمع ہوا۔ امام علی نقی علیہ السلام غسل و تجہیز و تکوین کر رہے ہیں، امام تقی کا جنازہ تیار ہو گیا، اور وہ وقت آ گیا کہ امام تقی کا جنازہ اب مقابر قریش کی طرف چلے، وہاں چلے جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ شیعوں نے امام کا جنازہ اٹھایا، امام محمد تقی علیہ السلام آپ اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچے، لاشے کی بے حرمتی نہیں ہوئی تھی، کسی نے لاشے کے ٹکڑے نہیں کیے، کسی نے لاش کو برہنہ نہیں کیا، مگر کربلا میں جب محرم کو سید سجاد نے اپنے بابا کا لاشا دیکھا، تڑپ کے کہنے لگے یا عمتی کیف لا اجزع ولا احلا وقد ارى سیدی و اخوتی و عمت همومی،
مرمل بالدماء و مقطع الاعضاء، اے پھپھی اماں وہ بیٹا کیسے گریہ نہ کرے جس کے سامنے اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ امام تقی کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے امام موسیٰ کاظم کے برابر میں پہنچایا گیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ امام تقی تنہا تھے، امام تقی کا لاشا تنہا تھا، امام علی نقی قریب موجود تھے، اور جب موسیٰ کاظم کے قبر کے قریب پہنچے ہیں، عجب نہیں امام موسیٰ کاظم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پیش کیے اور کہا لاؤ علی نقی میرا پوتا میرے حوالے کر دو، میرا بیٹا محمد تقی میرے حوالے کر دو۔ یہ وہ وقت تھا کہ جہاں باپ کا لاشا بیٹا اکیلا اٹھا کے لے کے چلا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں نے کاندھا دیا اور لاشا منزل تک پہنچ گیا۔ لیکن کربلا میں ایک بیٹے کا لاشا ہے جو باپ سے نہیں اٹھتا، ہاں وہ 18 سال کا کڑیل جوان کہ جب اکبر کا لاشا اٹھا کر چلے ہیں اور ایک مرتبہ کچھ دور چلے اور لاشا رکھ دیا، آواز دے کر بچوں کو اشارہ کیا تعالوا احملوا اخاکم، آؤ بچوں اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ۔ علی اکبر کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا۔ میں کہوں گا حسین آپ کی مصیبت بڑی سخت تھی، یقیناً آپ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھا، مگر پھر بھی اکبر کا لاشا خیموں تک تو پہنچ گیا۔ عباس کا لاشا بڑا زخمی تھا، آپ اس مقام سے نہ اٹھا سکے، عباس کا روضہ وہیں بن گیا، مگر پھر بھی عباس کا لاشا پامالی سے تو بچ گیا۔ مگر اے غریب زہرا آپ پر ہمارے لاکھوں سلام، آپ صبح سے سب کے لاشے لاتے رہے، مگر عصر عاشور آپ کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں کی زد پر تھا، ایک بیوی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اے شمر ذرا رحم کر، میں نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا ہے۔ آئے امام تقی کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا اور کاظمین میں دفن کر دیا گیا، مگر غریب کربلا کا لاشا 3 دن تک کربلا کی دھوپ میں ریگستان میں پڑا رہا، کوئی نہ تھا جو فرزند رسول کے لاشے پہ خاک ڈال دیتا یا کفن کا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس عظیم پرچے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، چہاردہ معصومین کے عزتوں کا واسطہ جن احباب کی جانب سے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مرحوم سید محمد علی مرحومہ کنیز عذرا کے درجات میں بلندی عطا فرما، پروردگار ایام اللہ سے قبل دنیا سے اس مہلک وبا کا خاتمہ فرما، پروردگار امام تقی کا واسطہ ہمیں تقوی سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی زیارتوں نصیب فرما، زیارتوں میں آسانی پیدا فرما، زیارتوں میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، پروردگار جو بیمار ہیں چہاردہ معصومین کا واسطہ ان کو شفا عطا فرما، ہمارے مراجع جو علماء جو مومنین مہلک وبا کا شکار ہوئے ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ و شفا عاجلہ عطا فرما، پروردگار ہمارے جن احباب نے اس مجلس کا انعقاد کیا اور سارا سال جو اسٹیج پہ خدمتیں ہوتی ہیں، پروردگار اس سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، پروردگار کا واسطہ ہم اس زمان کے زخمی دل کو راضی محمود فرما، ہم سب کو امام کے آواز و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بلطفک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جزاک اللہ آغا۔ خیر اللہ ماتم حسین کے لیے یہ نوح خانی کے لیے سید علی رضا کاظمی صاحب سے التماس ہے کہ نوح خانی فرمائیں۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ عالم میں ہے محشر وفا، ہے محمد الجواد، عالم میں ہے محشر وفا، ہے محمد الجواد۔ سب مل کے جواب دیں۔ عالم میں ہے محشر وفا، ہے محمد الجواد، عالم میں ہے محشر وفا، ان کی جواب دیجیے۔ محمد الجواد، عالم میں ہے محشر وفا، ہے محمد الجواد، ہر فرد کا سینہ فگار، ہر سر پہ پڑی غم کی خار، ہر فرد کا سینہ فگار، ہر سر پہ پڑی غم کی خار، ہر قلب ہے ماتم سرا، ہے محمد الجواد،
ہر فرد کا سینہ فگار ہے محمد الجواد، عالم میں ہے محشر کا پار، یہ ہے محمد الجواد، ماتم بپا پلک پر روتے ہیں ملک کہہ کر، ماتم بپا پلک پر روتے ہیں ملک کہہ کر، چھائی ہے کی فضا، ہے محمد الجواد، ہے محمد الجواد، ہے محمد الجواد، ہے محمد الجواد، سبحان اللہ. ہم سے گریباں پھاڑ کر جبریل بھی روتے ہیں، ہم سے گریباں پھاڑ کر جبریل بھی روتے ہیں، ماتم ہے فرش پر بھی، ہے محمد الجواد، ہے محمد الجواد، محمد الجواد. مولا حق امام یا حسن یا حسین، حسین مولا حق یا حسن یا حسین، سب پڑھیے، مولا حق مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا یا حسین، یا حسین، یا حسین. حسین ابن علی، زینب پہ کیا آئی گھڑی، جلتی ہوئی ریتی پہ تھی بے آسرا آل نبی، شام غریب پا گئی اداسی چھا گئی، پہرے پہ زینب آ گئی، پہرے پہ زینب آ گئی، اونٹوں پہ تھا بس یہ کلام، مولا حق امام یا حسن حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. کا چمن کچھ اس طرح لوٹا گیا، ہر بے کسی سادات کی اور برسرے کرب و بلا رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا، پڑھیے اس کے زندہ رہے کیسے یہ ماں، زندہ رہے کیسے یہ ماں، فریاد یا شاہ انام، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسین، 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 اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. بس کے بعد آپ کچھ پڑھیں گے؟ نہیں بس زیارت پڑھائیں. حسنین رضوی صاحب ذرا زیارت پڑھا دیجیے. زیارت پڑھوا دیجیے، متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیم، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء السلام علیکم، السلام علیکم یا ونیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس،
السلام علیکم یا ولی ابن موسی الرضا والراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک برحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم اللهم صل على محمد آپ سب سے التماس ہے کہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے عزیز کی صحابہ بن کنیز حضرہ صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد ولم یکن له. اللہ تعالیٰ آپ سب مومنین کرام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. علی رضا کاظمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. حسن رضی صاحب، اس کے ساتھ اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی محمد و آل محمد. محمد صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ.